بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شرح المدوم کتاب الزکوٰۃ درس نمبر 1 میں زکوٰۃ کا وجوب اور شرائط زیر بحث آنے والی ہیں. شرح المدوم کا آغاز ہے اور اس درس میں ہم جو مطالب کی طرف اشارہ کرنے والے ہیں ان میں وجوب زکوٰۃ از نظر قرآن کریم، وجوب زکوٰۃ از نظر سنت معصومین علیہم السلام، وجوب زکوٰۃ کی شرائط، عقل و بلوغ کی شرط اور متعلقہ فروعات اور مسائل پر بھی گفتگو ہوگی. زکوٰۃ کے حوالے سے قرآن کریم میں بہت زیادہ تاکید موجود ہے اور اکثر و بیشتر نماز کے ساتھ اس کا تذکرہ ہے. ایک کتاب ہے جس میں قرآنی آیات کی بہترین فہرست موجود ہے، المعجم المفارس لالفاظ القرآن الکریم، محمد فؤاد عبد الباقی. پوری دنیا میں یہ مصدر ہے اور ہمارے سامنے سہیل اکیڈمی لاہور پاکستان سے یہ چھپی ہوئی کتاب، اس کی کئی طباعتیں ہوئی ہیں. پاکستان میں بھی طبع اولا 1975 میں ہوئی تھی اور طبع خامسہ 1995 میں. یہی ہمارے سامنے ہے. اس کے صفحہ نمبر 331 میں زکوٰۃ کا جو مادہ ہے زے کاف یا، اس میں اس کی آیات کو جمع کیا گیا ہے. الزکوٰۃ کے عنوان سے فقط یہ 32 مرتبہ قرآن کریم میں ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. سورہ بقرہ آیت نمبر 43 میں ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. قولوا للناس حسنا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 ہے اور اسی سورہ میں 110 نمبر سورت ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ. اور 177 نمبر آیت میں اقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، کہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں. اور سورہ نساء میں بھی اس کا ذکر ہے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ آیت 77 ہے. 162 میں بھی ہے اسی آیت والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما. سورہ مائدہ آیت 12 میں ہے لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہ واقرضتم اللہ قرضا حسنا لأکفرن عنکم سیئاتکم. اگر نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، ان کا عزت اور اکرام کرو گے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نیکیاں بھیجو گے تو پھر تمہاری برائیوں کو اور غلطیوں کو معاف کر دیا جائے گا. آیت نمبر 12 تھی یہ سورہ مائدہ کی. آیت نمبر 55 میں ہے الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. خدا و رسول اور ان ایمان والوں کی ولایت کا اعلان کیا گیا جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں رکوع کی حالت میں. سورہ توبہ میں بہت زیادہ ذکر ہے اور 5 نمبر آیت میں 11 میں اور 18 میں من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ. اس آیت کا سیاق و سباق یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی مساجد کو زندہ کرتے ہیں اور ان کو آباد کرتے ہیں، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ کے عنوان سے ہے کہ جو ایمان بھی رکھتے ہوں، نماز بھی ادا کرتے ہوں
اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہوں۔ آیت نمبر 71 میں بھی ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ سورہ کہف میں ذکر ہے اور سورہ مریم میں ہے وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا، اور اس کی آیت نمبر 13 ہی ہے وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ اللہ تعالی نے انبیاء کو اور حضرت عیسیٰ کو وصیت کی تھی کہ وہ نماز و زکوٰۃ ادا کریں۔ اور آیت نمبر 55 میں ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ الانبیاء میں آیت نمبر 73 ہے أَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ۔ ہم نے اپنے اولیاء انبیاء کو وحی کی تھی کہ وہ نیکی انجام دیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ سورہ حج آیت نمبر 41 الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة، وہ لوگ کہ جن کو ہم زمین پر قدرت دیں، حکومت دیں تو وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ اسی کی آیت نمبر 78 ہے فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ۔ سورہ مومنون میں جہاں کامیاب ہونے والے مومنین کی نشانیاں بیان ہوئیں، اساسی اور بنیادی نشانیوں میں فرمایا والذین ہم للزکاۃ فاعلون۔ سورہ نور میں آیت نمبر 27 ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ ایسی رجال ہیں اور ایسے مرد ہیں کہ جن کو تجارت اور کاروبار ذکر خدا سے غافل نہیں کرتے اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتے۔ سورہ نور آیت نمبر 56 میں ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ سورہ نمل میں ہے الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون، وہ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ سورہ روم میں ہے وما آتیتم من زکاة تریدون وجہ اللہ اولئک هم المضعفون، یعنی جو زکوٰۃ تم اللہ کی خاطر دیتے ہو اس میں کئی گنا اضافہ کیا جائے گا۔ سورہ لقمان میں بھی ہے الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون، آیت نمبر 4 ہے۔ اور سورہ احزاب میں ہے وَأَقَمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ازواج پیغمبر کو یہ حکم دیا گیا، آیت نمبر 33 ہے۔ اور فصلت آیت نمبر 7 میں ہے الذین لا یؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم کافرون۔ اور مجادلہ میں ہے فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ نبی اکرم سے سرگوشی کرنے کے لیے جو صدقہ واجب کیا گیا تھا پھر تم ڈر گئے تو معاف کیا گیا، تو اب نماز واجب ہے، اس کو پڑھنا ہے اور زکوٰۃ ادا کرو۔ سورہ مزمل میں ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، آیت نمبر 20 ہے۔ اور سورہ بینہ میں ہے وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَ، دین قیم کی اساسی تعلیمات میں یہ چیز شامل ہے۔ اگر سورہ بقرہ کی ابتدا میں جائیں، یہاں مومنین جو کامیاب ہونے والے ہیں ان کی صفات بیان کی گئیں تو ان میں بھی زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ بہرحال یہ تو تھا قرآن کی نظر میں وجوب زکوٰۃ۔ جہاں تک روایات کا تعلق ہے تو سینکڑوں بلکہ ہزاروں روایات فریقین تمام مسلمان امت کی جو احادیث کی کتابیں ہیں، صحاح ستہ ہیں، سنن و مسانید ہیں، چاہے وہ کتب اربع ہیں یا بہار ہو، وسائل الشیعہ ہو، وافی ہو، جو بڑی بڑی کتابیں ہیں مصادر شمار ہوتی ہیں، ان میں ان روایات کو جمع کیا گیا ہے۔ چونکہ شرح الامہ اور کتب فقہ میں جو اکثر ریفرنس دیا جاتا ہے
تو وسائل الشیعہ اور کتب اربع سے استفادہ کیا جاتا ہے. تو وسائل الشیعہ کا جو ترجمہ ہے اس کی جلد نمبر 6 میں ہزاروں روایات اس کے متعلق جمع کی گئی ہیں. یہ ترجمہ جو وسائل الشیعہ کا جلد نمبر 6 یہ کتاب الزکوٰۃ سے ہی شروع ہوتا ہے. معصومین کے فرامین اس میں موجود ہیں. جہاں تک روایات کا تعلق ہے تو ان میں بھی اس کو رحمت الہی کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے اور اچھے لوگوں کی صفات میں شمار کیا گیا ہے اور بنیادی ارکان میں شمار کیا گیا ہے. بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ والحج و صوم شہر رمضان. صحیحین میں متفق علیہ یہ روایت ہے. اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ فریقین کی روایات کی روشنی میں اور قرآن کریم کی روشنی میں وجوب زکوٰۃ ضروریات دین میں سے ہے، بدیہیات میں سے ہے. تمام مسلمان اس کے وجوب کو جانتے ہیں اور اس کے انکار کی گنجائش نہیں ہے. جہاں تک روایت کا تعلق ہے تو ایک روایت پیش ہوتی ہے صحیح عبداللہ بن سنان ہے امام صادق علیہ السلام سے. جب آیت زکوٰۃ نازل ہوئی خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا، ان سے صدقہ اور زکوٰۃ حاصل کرو، ان کو پاک کرو. تو یہ ماہ رمضان میں نازل ہوئی. نبی اکرم نے حکم دیا ندا دینے والوں کو، تو اس نے اعلان کر دیا کہ اللہ نے تم پر فرض کی ہے زکوٰۃ جس طرح تم پر نماز فرض ہے. فرض اللہ عز وجل علیکم من الذهب والفضة والابل والبقر والغنم والحنطة والشعیر والتمر والزبیب، یعنی سونا چاندی اور اونٹ، گائے اور بکریاں اور گندم، جو اور کشمش، کھجور، ان میں زکوٰۃ واجب ہے. فنادى فیہم بذلک فی شہر رمضان وعفا لہم عن سوا ذلک. یہ روایت وسائل الشیعہ باب اول ابواب ما تجب منہ الزکوٰۃ میں موجود ہے. اس کے بعد وجوب زکوٰۃ کی شرائط پر گفتگو ہوگی. عقل و بلوغ کی شرط ہے اور متعلقہ فروعات اور مسائل پہ گفتگو ہوگی. اب یہاں پہ ترتیب کے مطابق ہم عبارت کو دیکھ لیتے ہیں. کتاب الزکوٰۃ و فصولہ اربعۃ، کتاب زکوٰۃ اور اس میں 4 فصلوں میں زکوٰۃ کے متعلقہ مسائل کو بیان کیا جائے گا. الاول تجب زکوٰۃ المال علی البالغ والعاقل. پہلی فصل میں بیان کرتے ہیں کہ کس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. فرماتے ہیں تجب زکوٰۃ المال، مال کی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. علی البالغ والعاقل، وہ شخص کے جو عاقل اور بالغ ہو. فلا زکوٰۃ علی الصبی والمجنون فی النقدین اجماعا، پس بچے پر اور مجنون پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی. فی النقدین، نقدین یعنی سونے چاندی میں تو اس پر واجب نہیں ہوتی اجماعا، تمام فقہا کا اجماع ہے. ولا فی غیرہما علی اصح القولین، اور دوسرے اموال میں بھی جو سونے چاندی کے علاوہ تھے، یعنی مال مویشی ہیں، غلات ہیں، ان میں بھی ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی. علی اصح القولین، اس میں اگرچہ 2 قول پائے جاتے ہیں لیکن صحیح تر قول یہ ہے کہ ان پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی. نعم یستحب، ہاں ان کے مال میں زکوٰۃ مستحب ہوتی ہے. وَكَذَا لَوْ اتَّجَرَ الْوَلِيُّ أَوْ مَأْذُونُهُ لِلطِّفْلِ وَاجْتَمَعَتْ شَرَائِطُ الزَّكَاةِ شَرَائِطُ التِّجَارَةِ. اور اسی طرح بچے اور مجنون کے مال میں زکوٰۃ مستحب ہوتی ہے اگر ولی یا ولی کی طرف سے جو معذون ہے کہ وہ بچے کے لیے تجارت کرے بچے کے مال میں، اور اس میں شرائط تجارت بھی جمع ہو جائیں تو پھر بھی بچے اور مجنون کے مال میں زکوٰۃ مستحب ہوگی.
تو یہ شرائط تجارت ہوتی ہیں کہ 1 سال تک اس کا جو اصل زر ہے وہ باقی رہے اور مال میں نصاب کی مقدار کو بھی وہ پہنچ جائے. تو یہ جو مسئلہ ہے کہ عاقل اور بالغ ہونا شرط ہے تو اس میں تمام فقہاء کا اتفاق ہو گیا. صحیح یونس بن یعقوب ہے ارسلت الی ابی عبداللہ علیہ السلام، میں نے امام صادق علیہ السلام کو خط بھیجا کہ ان لی اخوتن صغارا، میرے چھوٹے بھائی ہیں تو ان کے اموال میں زکوٰۃ کب واجب ہوگی؟ فرمایا اذا واجبت الصلاۃ واجبت الزکوٰۃ، جب ان پر نماز واجب ہوگی تو زکوٰۃ بھی واجب ہوگی. میں نے عرض کی فی کم تاجب علیہم الصلاۃ، کہ نماز ان پر کب واجب ہوگی؟ فرمایا اذا اتجر بہ فزکوہ، جب اس کے مال سے تجارت کی جائے تو پھر زکوٰۃ دو، یعنی استحبابی عنوان سے ہوگا. باب اول ہی ہے ابواب من تاجب علیہ الزکوٰۃ، حدیث 5. صحیح زرارہ بن آیون کوفی جلیل القدر سکر راوی امام باقر علیہ السلام سے فرمایا لیس فی مال الیتیم زکوٰۃ، تو یہ نقدین کو بھی شامل ہے. غلات اور مواشی میں مشہور یہ ہے کہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، چونکہ جو زکوٰۃ کی معافی والی روایات ہیں وہ اس کو شامل ہیں. صحیح زرارہ موثق ابو بصیر بھی ہے. لیس فی مال الیتیم زکوٰۃ ولیس علیہ صلاۃ ولیس علی جمیع غلاتہ من نخل او زرع او غلۃ زکوٰۃ ان بلغ فلیس علیہ لما مضی زکوٰۃ، یعنی سابقہ جو بلوغ سے پہلے والی مال اموال تھے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. لا علیہ لما یستقبل حتی یدرک، حتیٰ کہ بالغ ہو جائے. فاذا ادرک کانت علیہ زکوٰۃ واحدہ، جب بالغ ہو جائے گا تو ایک زکوٰۃ اس کو دینی پڑے گی. شیخ مفید مقنعہ میں اور شیخ توسی خلاف نہایہ اور مبسوط میں اور ابن البراج ابو صلاح حلبی ابن حمزہ اور ابن زہرہ اس پر زکوٰۃ واجب قرار دیتے ہیں. ان کی دلیل کیا ہے؟ صحیح زرارہ و محمد ابن مسلم کوفی ہے امام باقر و امام صادق علیہ السلام سے مال الیتیم لیس علیہ دین فی الدین والصامت شیء فاما الغلات فعلیہ الصدقۃ الواجبہ، یعنی یتیم نابالغ کے مال میں وہ زکوٰۃ نہیں ہوتی جو کہ مال صامت ہوتا ہے، لیکن غلات میں کیا ہے؟ زکوٰۃ واجب ہے. تو یہ تفصیل ہو گئی ہے اس میں. تو اس سے استحباب مراد لیا جاتا ہے، چونکہ اس میں مویشیوں کا تو ذکر نہیں ہے. یہاں تک عاقل کا تعلق ہے تو اس میں بھی مشہور یہ ہے کہ مجنون کا حکم بچے کا ہے. صحیح ہے عبد الرحمن بن حجاج ہے، میں نے امام صادق علیہ السلام سے عرض کی امرأۃ من اہلنا مختلطہ علیہ زکوٰۃ، ہمارے ایک عورت ہے جو مجنون ہے تو اس پر زکوٰۃ. فرمایا ان کان عمل بہ فعلیہ زکوٰۃ وان لم یعمل بہ فلا، اگر اس سے تجارت کی جائے تو زکوٰۃ ہے ورنہ نہیں ہے. خبر موسیٰ بن بکیر بھی ہے امام ابو الحسن سے ان امرأۃ مصابہ ولہا مال فی ید اخیہا حل علیہ زکوٰۃ، ایک عورت مجنونہ ہے اور اس کا مال ہے جس سے جو اس کے بھائی کے ہاتھ میں ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے. فرمایا ان کان اخوہ یتاجر بہ فعلیہ زکوٰۃ. تو یہ جو روایت ہے باب 3 ابواب من تاجب علیہ زکوٰۃ میں ہے اور اس کا اطلاق شامل ہے صامت کو بھی، مال صامت ہوئی نقدین کو کہتے ہیں، غلات اور مواشی کو بھی. ہاں مستحب ہو سکتی ہے اس میں زکوٰۃ، کیونکہ روایات میں بھی اشارہ ہے. اور اگر اس سے ولی یا اس کا معذون جس کو وہ اجازت دیتا ہے تجارت وغیرہ کی، وہ اس سے تجارت کرتے ہیں تو پھر مستحب ہوتی ہے. تو اس کی دلیل صحیح ہے یونس بن یعقوب بھی ہے اور صحیح ہے محمد ابن مسلم کوفی بھی ہے. میں نے امام صادق علیہ السلام سے عرض کی حل علی مال الیتیم زکوٰۃ، فرمایا لا الا ان یتجر بہ او تعمل بہ، مگر اس سے تجارت کی جائے یا اس سے عمل کیا جائے. یہ حدیث باب 2 میں ہے. خبر حنات بھی ہے امام صادق علیہ السلام سے مال الیتیم یکون عندی فاتجر بہ فقال اذا حرکتہ فعلیک زکوٰۃہ، کہ یتیم کا مال آپ کے پاس ہے، جب اس میں تجارت کرو حرکت دو اس کو تو پھر زکوٰۃ ہے. باب 2 میں ہے.
تو اس سے ظاہر تو وجوب تھا، لیکن اس سے استحباب مراد لیا جائے گا، چونکہ اجماع ہے۔ معتبر میں محقق ہلی نے اور منتہی المطلب میں علامہ ہلی نے دعویٰ کیا ہے کہ ان پر زکوٰۃ واجب تو نہیں ہوتی، اور وجوب زکوٰۃ کا قول نقل بھی نہیں ہوا مگر شیخ مفید کی مقنعہ سے، اور شیخ طوسی نے اس سے استحباب مراد لیا ہے، اور اسی طرح مجنون کے بارے میں بھی بحث ہوتی ہے۔